السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر اس وقت پی ٹی آئی احتجاج کی بات کی جائے تو گنڈا پور کا قافلہ موٹر وے سے اپنی دوبارہ آغاز کر چکا ہے اور ان کی رفتار بڑی سست ہے، کیونکہ لوگ وہاں پہ سستا رہے تھے، آرام کر رہے تھے۔ ساری رات یہ لڑائی لگی رہی، رات کے آخری پہر جا کے وہاں پہ پولیس والے بھی پیچھے ہٹائے لوگوں نے۔ اور سب سے بڑی لڑائی جو ہوئی ہے موٹر وے پہ وہ کٹی پہاڑی کے علاقے پر ہوئی ہے۔ اگر آپ اسلام آباد سے کبھی پشاور کی طرف جائیں موٹر وے پہ تو ایک پہاڑ ہے جو بیچ میں سے کاٹا گیا ہے، دونوں طرف چوٹیاں ہیں اور بیچ میں سڑک بنائی گئی ہے موٹر وے۔ تو اس جگہ پہ بیچ میں رکاوٹیں ڈال کے دونوں طرف پولیس کو کھڑا کیا گیا تھا، وہاں پہ سب سے زیادہ گھمسان کی صورتحال پیدا ہوئی۔ کارکنان نے پھر ان پہاڑیوں کے اوپر جا کے پولیس کا مقابلہ کیا اور پھر وہ رستہ کھولا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اٹک کے نزدیک کے علی امین گنڈا پور رکے رہے اور اٹک پل کے قریب، اور اسلام آباد میں ڈی چوک ان سے صرف 1-1.5 گھنٹے کی مسافت پر ہے۔ اب ایک آدھی رکاوٹ کے علاوہ ان کے سامنے اصولاً مزید رکاوٹیں نہیں آنی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام آباد اور راولپنڈی کے شہریوں نے درجن بھر سے زیادہ رکاوٹیں ہٹا دی ہیں، یعنی 1 درجن سے زیادہ ایسے رستے ہیں جو بند تھے اور رستے کھول دیے اسلام آباد اور پنڈی کے شہریوں نے۔ اور یہ لڑائی جو شروع ہوئی جمعے والے دن، جمعے کی نماز سے پہلے، وہ جمعے والے دن سارا دن بھی جاری رہی، پھر جمعے اور ہفتے کی درمیانی رات یعنی جو گزشتہ رات گزری ہے، ساری رات یہ لڑائی جاری رہی۔ رات 4:30 بجے تک جو ویژولز آ رہے تھے اس میں بدترین شیلنگ پولیس کی جانب سے کی جا رہی تھی، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے بھی شیلنگ کی گئی ہے عوام پر۔ اس کے علاوہ یہ بتایا گیا کہ ڈرونز کا استعمال کیا گیا ہے، حالانکہ یہ نارملی نہیں ہوتا۔ پولیس شیلنگ کے لیے اپنے لانچز استعمال کرتی ہے، اس کے اندر وہ شیل ڈال کے پھینکتے ہیں، لیکن یہاں پہ ڈرونز کا بھی استعمال کیا گیا کیونکہ پولیس کو عوام بھگا دیتی ہے۔ جب پولیس اور عوام کا سامنا ہوتا ہے، عوام کی تعداد بہت زیادہ ہے اور پولیس تھکن سے چور ہے۔ بہت سارے پولیس والے ہم نے دیکھے وہ سڑکوں کے کنارے پہ بیٹھے ہوئے تھے اور تحریک انصاف کے کارکنان انہیں پانی پلا رہے تھے، کھانا دے رہے تھے، ایون میڈیکل ایڈ بھی دی جا رہی تھی۔ اس کے بعد وہی پولیس والے اٹھتے ہیں، واپس جاتے ہیں، نئے شیل لے کر آتے ہیں، پھر کارکنوں کے اوپر پھینکتے ہیں۔ تو تحریک انصاف کی یہ خوبی ہے کہ انہوں نے جو کچھ کیا بڑے پرامن طریقے سے کیا، رستے سے تقریباً رکاوٹیں ہٹ گئی ہیں۔ اب علی امین گنڈا پور کا قافلہ چلا ہوا ہے، امید ہے یہ چند گھنٹوں میں، یعنی اگر میں کہوں 3 سے 4 بجے تک ڈی چوک پہنچ جائیں گے۔ محسن نقوی نے بڑی کوشش کی، ساری رات بڑی بھاگ دوڑ کی، کل سارا دن بڑی بھاگ دوڑ کی، انہوں نے پولیس کا استعمال کیا، رینجرز اور ایف سی کا استعمال کیا، حتیٰ کہ پولیس کال کر لی گئی۔ فوج کو کیوں کال کیا گیا اس پر بعد میں بات کرتے ہیں کہ کس طرح کا پروپوگنڈا کیا گیا، وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن آپ دیکھ لیں کہ محسن نقوی نے جو آخری سٹیٹمنٹ دی ہے، جو میڈیا نے ان سے بات چیت کی، اس میں ان کی باڈی لینگویج بڑی ڈاؤن نظر آئی، وہ خاص سے پریشان نظر آئے، اور انہوں نے کہا کہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ لوگ رکیں گے، مجھے لگتا تھا کہ یہ لوگ واپس چلے جائیں گے، لیکن ایسا لگتا نہیں ہے اور ان کے اندازے غلط ثابت ہو رہے ہیں۔ کل کا سارا دن اور ساری رات شیلنگ ہوتی رہی اور ربر کی گولیاں بھی فائر کی جاتی رہی۔ اس وقت تحریک انصاف نے تھوڑا سا وقفہ لیا ہے اور ایک اچھا فیصلہ کیا ہے کہ راولپنڈی اور اسلام آباد کے شہری جو وہاں پہ رہتے ہیں، جنہوں نے ساری رات لڑائی کی ہے، ان کی ایک بڑی تعداد آرام کرنے کے لیے اپنے گھروں کو واپس گئی ہے۔ لیکن یہ پارٹی کی جانب سے ہدایت ہے کہ صبح جیسے ہی مین قافلہ پہنچے تو آپ لوگوں نے واپس آنا ہے، سب نے۔ اور اسلام آباد اور راولپنڈی نے بڑی تعداد میں نکل کر ڈی چوک ہر حال پہنچنا ہے، لیکن اس کے باوجود سڑکوں پہ، چوراہوں میں، فٹ پاتھوں پہ، ہر جگہ پہ پی ٹی آئی کے کارکنان بڑی تعداد میں موجود ہیں، جبکہ بہت بڑی تعداد میں لوگ آرام کرنے گئے ہیں، لیکن تعداد اتنی زیادہ ہے کہ لوگ ابھی بھی وہاں موجود ہیں۔ حکومت کی جانب سے کوشش کی گئی کہ یہ بتایا جائے کہ لوگ نہیں آئے، تو ڈی چوک میں جو کنٹینرز کھڑے ہوئے ہیں اس کی بیک سائڈ پہ، کیونکہ اس طرف کارکنوں نے جانا ہی نہیں ہے، انہوں نے صرف ڈی چوک تک رہنا ہے۔ اور یہ جو ڈی چوک سے سامنے والا ایریا ہے، اس کو یاد رکھیے گا کہ یہ ڈی چوک سے شروع ہو کر سنٹورس تک یہ سڑک جاتی ہے۔ تو اس سڑک کا ایک حصہ جہاں پہ ڈی چوک ہے، وہاں پہ کبھی پولیس آ جاتی ہے، کبھی ہٹ جاتی ہے، اور کارکنان کبھی وہاں پہنچ جاتے ہیں، کبھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ یہ ساری سڑک کئی کلومیٹر پر محیط ہے اور اس ساری سڑک پر جگہ جگہ کارکنان اپنے ہجوم بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔
ابھی بھی وہاں پہ بڑی تعداد موجود ہے. جب مین قافلہ آئے گا تو مزید پہنچیں گے. اس طرح کے مناظر میں نے دیکھے تھے 25 مئی اور 26 مئی 2022 کو جب عمران خان صاحب آ رہے تھے. لیکن اس مرتبہ تو عمران خان بھی نہیں آ رہے اور لیڈر کے بغیر یہ لوگ نکلے ہیں. لیکن عمران خان کی کال بہت بڑی ہے. ایک تو انہوں نے کہا کہ عدلیہ پر حملہ ہو رہا ہے, دوسرا انہوں نے کہا کہ آئین پاکستان کو پامال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, تو ان چیزوں کو روکنا ہے, اس آئینی ترمیم کا رستہ روکنا ہے. حکومت نے سارے ہتھ کنڈے کر کے دیکھ لیے, حالانکہ حکومت اگر یہ گارنٹی دے دیتی کہ ہم آئینی ترامیم نہیں کر رہے تو تحریک انصاف اپنا احتجاج اسی وقت مؤخر کر دیتی. لیکن اب تحریک انصاف کے مطالبات بھی بڑھتے جا رہے ہیں. تحریک انصاف نے کے جو مطالبات سامنے آئے ہیں, جو بات چیت ہو رہی ہے, ایک تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے انہیں چھوڑا جائے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک آزاد ٹریبیونل بنایا جائے جو الیکشن میں دھاندلی پر صحیح انویسٹیگیشنز کرے اور صحیح فیصلے کرے. اس کے علاوہ وہ چاہتے ہیں کہ سید منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر چیف جسٹس کے طور پر جاری کیا جائے, حکومت آئینی ترامیم سے باز رہے. تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو اب تحریک انصاف کی طرف سے سوشل میڈیا پہ مطالبات کی صورت میں سامنے آ رہی ہیں. اب عمران خان کی آج سالگرہ بھی ہے, آج وہ 72 سال کے ہو چکے ہیں. تو عمران خان کی سالگرہ کے کیک درجنوں مقامات پر کاٹے گئے ہیں. میں صرف یہ ڈی چوک کی بات کر رہا ہوں, درجنوں نوجوان سڑکوں پہ بیٹھ کے عمران خان کی سالگرہ کے کیک کاٹ رہے ہیں. ایسا تو ہم نے کبھی پاکستان کی تاریخ میں دیکھا نہ سنا, نہ شاید دنیا میں کسی لیڈر کے لیے لوگوں نے ایسا کیا ہوگا کہ بدترین شیلنگ ہو رہی ہے, ربر کی گولیاں چل رہی ہیں, کئی لوگوں کی قمیض اتار کے دکھائی گئی, ان کے جسم پر اتنے زخم ہے ربر بلٹ لگنے کی وجہ سے اور ٹارچر کی وجہ سے کہ وہ مناظر دیکھ کے افسوس ہوتا ہے. ہم دکھا بھی نہیں سکتے آپ کو یہاں پہ یوٹیوب کی جو پالیسی ہے, یعنی اتنے بروٹل قسم کے مناظر ہیں. وہ دیکھ کر میں حیران ہو گیا کہ لوگوں پہ اتنا بدترین ٹارچر کیا ہے پولیس نے, اور ایسی گولیاں ماری ہیں ربر کی, اور اس طرح ان پر شیلنگ اور لاٹھی چارج کیا گیا ہے. کئی نوجوانوں کے سر پھٹے ہوئے ہیں, کئیوں کے بازو ٹوٹ گئے ہیں, کئی بری طرح زخمی ہیں, لیکن وہ ابھی بھی وہی موجود ہیں. لوگوں نے نمازیں بھی وہاں پر ادا کی ہیں ڈی چوک کے آس پاس, اور ڈی چوک کے آس پاس کی گلیوں سے کارکنان پتھراؤ بھی کرتے ہیں, پولیس بھی آگے سے شیلنگ کرتے ہیں. تو پولیس تھکن سے چور ہے. جب پولیس نے ہاتھ کھڑے کیے تو پھر فوری طور پر کچھ احکامات جاری کیے گئے اور 12 بجے کے قریب پولیس کو بلایا گیا, فوج کو بلایا گیا. پولیس کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ 12 بجے تک کم از کم کھڑے رہے رات کو, اس کے بعد ہم آپ کو ریسٹ دے دیں گے. آئی جی اسلام آباد نے یہ بات کی. لیکن جب 12 بجے فوج آئی تو فوج نے صرف ڈی چوک اور شاہراہ دستور کے چکر لگائے, اور وہاں پہ جو ہے وہ موجود ہیں. دیکھیں, فوج کے آنے کا مقصد کوئی پی ٹی آئی اور ان کے کارکنان سے الجھنا نہیں ہے, نہ یہ ان کا کام ہے. ملٹری اس کام کے لیے ٹرینڈ نہیں ہوتی. یہ دوسری فورسز ہوتی ہیں, جیسے پولیس ہو گئی, ایف سی یا دیگر فورسز ہو گئیں, وہ یہ کام کر سکتی ہیں. ملٹری یہ کام نہیں کرتی, نہ انہیں زیب دیتا ہے, اور وہ اس کام سے ہمیشہ اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں. ان کی یہ پالیسی ہے. ہم نے ماضی میں بہت دفعہ دیکھا ہے, بہت سارے لوگوں نے چھلانگیں مارنی شروع کر دی, اچھل کود شروع کر دی کہ علی امین گنڈا پور کے پیچھے سے کوئی قافلہ اسلام آباد کے لیے نکلا ہے اور ان کے پیچھے فوجی دستے آ رہے ہیں, وہ گھیر کے ماریں گے علی امین گنڈا پور کو, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. ایسا کچھ نہیں ہونا تھا. یہ صرف چند لوگوں نے فوج کی موومنٹ کو جو ریڈ زون میں پہنچی ہے, اور یہ ریڈ زون میں اس لیے پہنچی ہے کہ دہشت گردی کا خطرہ ہے, حالات بڑے ٹف ہیں, پھر پولیٹیکل پارٹیز بھی احتجاج کر رہی ہیں. تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ریڈ زون کو سیل کر دیا جائے گا ایک طرح سے, اور وہاں پہ کیونکہ شنگھائی تعاون تنظیم کی ایک کانفرنس ہو رہی ہے, اس کو کامیاب بنانے کے لیے وہاں پہ ایک زبردست قسم کی فل پروف سیکیورٹی پرووائڈ کی جا رہی ہے. یہ فوج صرف اس کے لیے موو کی تھی, ان کا پی ٹی آئی کے احتجاج سے کوئی تعلق نہیں ہے. بہرحال پولیس اتنی تھکن سے چور ہے کہ ابھی جو تازہ اطلاعات آئیں اس کے مطابق ایک خصوصی ٹرین کے ذریعے کراچی سے 1000 پولیس والوں کو روانہ کیا گیا ہے. پھر پنجاب کی گورنمنٹ سے مطالبہ کیا گیا, کیونکہ اس سے پہلے محسن نقوی نے کہا تھا کہ ہم سنبھال لیں گے, ہم یہ کر لیں گے, ہماری تیاری بڑی زبردست ہے. اور یہ ماننا پڑے گا, پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسی تیاری کارکنوں کے خلاف یا احتجاج کے خلاف نہیں کی گئی جیسی محسن نقوی نے کی. ہر وہ ہتھ کنڈا, ہر وہ حربہ استعمال کیا گیا جس سے لوگوں کو کچلا جا سکے, اور اس سے بڑی تیاری ہم نے کبھی نہیں دیکھی. تو بھرپور تیاری کے باوجود بالآخر پولیس وہاں پہ کارکنان کے مد مقابل تھک گئی, انہوں نے ہاتھ کھڑے کیے. تو محسن نقوی نے اب پنجاب حکومت سے مدد مانگی ہے کہ ہمیں تازہ دم پولیس کے دستے پرووائڈ کیے جائیں. اب پنجاب پولیس نے کچھ ڈی پی ایس کو ہدایت کی کہ آپ اپنی نفری لے کر نکلیں اور اسلام آباد فوراً پہنچیں اور ان کی کمانڈ کے انڈر کام کریں.
ایسے میں پی ٹی آئی نے اپنی ایک میٹنگ بلائی اور یہ بڑی سنجیدہ نوعیت کی ایک ہنگامی میٹنگ تھی جس میں پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت موجود تھی اور وہاں پہ کچھ قیادت کے لوگوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے احتجاج بڑا کامیاب ہو گیا، یعنی تھوڑی سی انہوں نے کمزور باتیں کی، اس پر عمران خان کے وفادار ساتھیوں نے چڑھائی کی۔ انہوں نے کہا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا پیچھے ہٹنے کا، ہم تو احتجاج کو اور بڑھائیں گے اور اس کو پورے ملک میں پھیلائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آج لاہور مینار پاکستان پر بھی پی ٹی آئی احتجاج کے لیے نکل رہی ہے۔ اب یہ احتجاج آنے والے دنوں میں پورے ملک میں شروع ہو جائے گا اور یہی حکومت کی پریشانی ہے کہ اس صورتحال میں وہ کیسے پولیس کے ذریعے ان تمام نوجوانوں کو اور کارکنان کو کنٹرول کرے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔